الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ چلیے جی ہاں، سمر قصہ گوئی کو کہتے ہیں۔ قصہ گوئی کرنا علم کے بارے میں، پیچھے مسائل علمیہ کا ذکر تھا کہ عشاء کے بعد مسائل علمیہ بیان کرنے ٹھیک ہیں۔ اب یہاں چٹکلے بیان کرنا مقصود ہے، یعنی معمولی چیزیں جن کا تعلق ہو مسائل سے، وہ بھی اگر کوئی بیان کر دے عشاء کے بعد تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مسائل مقصودہ نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تغنی بالقرآن کا ذکر ہے۔ تغنی بالقرآن، لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، جو قرآن پاک کو گانے کی جگہ پڑھے، یہ معنی گانے کی جگہ قرآن پاک کو پڑھے تو اچھا ہے۔ ایسے ہی قصہ کوئی کرے علم میں، یعنی علم کے متعلق کوئی چٹکلے بیان کر دے، مقصودی باتیں اگرچہ نہ ہوں، معمولی تعلق ہو علم دین سے، تو ان کا بیان کرنا بھی عشاء کے بعد جائز ہے۔ چلیے وأبي بكر بن سليمان بن حرمة بن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن لكم 100 سنة منها وقام فهو على ظهر الأرض. جی ہمیں نماز پڑھائی عشاء کی آخر حیات دنیا میں، جب سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا تم خبر تو دو مجھ کو آج کی رات کے بارے میں، کیونکہ 100 سال کے کنارے پر نہیں کوئی باقی رہے گا ان لوگوں میں سے جو زمین کی پشت پر ہیں، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ بعضوں نے اس سے حضرت خضر علیہ السلام کی موت کا استنباط کیا ہے کہ وہ بھی زندہ نہیں رہیں گے، لیکن وہ تو بادلوں میں زیادہ رہتے ہیں، بادلوں میں زیادہ رہتے ہیں، اس لیے اس حدیث سے ان کا تعلق نہیں۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمانوں پر رہتے ہیں، دوسرے آسمان پر رہتے ہیں۔ ایسے ہی ابلیس وہ کرۂ ہوا میں یا کرۂ نار میں رہتا ہے، زمین پر وہ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے ان میں سے کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایسی جو بھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی اس میں داخل نہ ہوئے، وہ بھی زندہ رہیں گے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ ظاہر عرض پر مراد ہے معہود طریقے سے رہیں، معہود عام طریقے سے رہیں۔ خضر علیہ السلام اگرچہ زمین پر آتے جاتے ہیں،
لیکن وہ ماحوظ طریقے سے نہیں رہتے، یعنی ایسے طریقے سے نہیں رہتے کہ سب ان کو دیکھ لیں، ان کو سب نہیں دیکھ سکتے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ ارض سے مراد یہاں ارض عرب ہے، عرب کی زمین پر جو اس وقت موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ پھر بھی خضر علیہ السلام اس میں داخل نہ ہوئے، اور اگر عموم پر ہی محمول کر لیں کہ جتنے بھی زمین پر رہتے ہیں ماحود طریقے سے ہوں یا غیر ماحود طریقے سے ہوں، عرب کی زمین پر ہوں یا دوسری زمین پر ہوں، تو پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام اور دجال مستثنی ہے۔ دجال بھی زندہ رہے گا، قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ ایک جزیرے میں رہتا ہے دجال، جزیرے میں۔ آپ نے تو جزیرہ نہیں دیکھا، ایک جزیرے میں رہتا ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر رہتے ہیں۔ جب وہ مستثنی ہو گئے تو پھر ضمنی دلیل سے اوروں کو بھی مستثنی کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ضمنی دلیل سے زندہ ہیں۔ اہل کشف کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ملاقات کی ہے۔ ٹھیک، یہ اشکال بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کا زندہ رہنا ختم نبوت کے خلاف ہے، نہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یہ مانا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے، ایسے خضر علیہ السلام اگر نبی ہیں تو ان کو بھی نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، ختم نبوت کے یہ معنی۔ چلیے ثم جاء إلى مسجده فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيئته أو خطيئته ثم خرج إلى الصلاة۔ جی میں نے رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس، جو زوجہ محترمہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے ان کی رات میں۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر تشریف لائے، 4 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے۔ پھر آپ اٹھے تو فرمایا نام الغلیم، یہ جو لڑکا چھوٹا سا تھا یہ سو گیا، کہ یہ خوش طبعی کی بات کی، خوش طبعی کی بات کی۔ تو یہ بھی محل ترجمہ ہے کہ خوش طبعی کی باتیں بھی آپ کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے۔ اور کتاب التفسیر میں یہی روایت ہے، اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ سے باتیں کی،
اہلیہ محترمہ سے باتیں، اس لحاظ سے بھی باب کے مناسب ہو جائے گا کہ تھوڑی بہت بات، اگرچہ مسائل مقصودہ نہ ہو لیکن کوئی جائز بات ہو مختصر، تو وہ بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے جی ہاں باب حفظ العلم، پیچھے علم کا ذکر تھا، اب علم کو یاد کرنے کا ذکر ہے کہ جو مسائل پڑھو وہ یاد بھی کیا کرو، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یہ نہ کرو، یاد بھی کیا کرو۔ جی ہاں دوسری غرض یہ بھی ہے کہ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے بعد حدیثیں یاد کیا کرتے تھے، تو پیچھے سمر بعد العشاء کا ذکر آیا تھا، اس کے مناسب بھی ہو گیا یہ بات کہ رات کو قصہ گوئی نہ کیا کرو بلکہ حدیثیں یاد کیا کرو، رات کو سوتے وقت حدیثیں یاد کیا کرو، قصہ گوئی نہ کیا کرو۔ چلیے جی لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ پھر تلاوت فرمائی دو آیتوں کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یہ دعا ان میں بیان کرنے کی تاکید ہے کہ علم کی باتیں چھپایا نہ کرو، بیان کیا کرو، جو چھپائے گا اس پر لعنت ہوگی، توبہ کر لے تو پھر معافی ہو جائے۔ ان اخواننا، ہمارے بھائی مہاجرین میں سے ان کو مشغول کرتا تھا خریدنا بیچنا، صفق کہتے ہیں خریدنے بیچنے، بازاروں میں وہ بازاروں میں تجارت کرتے رہتے تھے سارا دن، اور جو ہمارے بھائی انصار ہیں ان کو مشغول کرتا تھا عمل فی الاموال، یعنی اپنے باغوں میں اور کھیتوں میں کام کرتے رہتے تھے، وہاں مشغول رہتے تھے۔ اور ابو ہریرہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے، بشبع بطنہ، پیٹ بھرنے کے ساتھ،
جب بہت بھوک لگتی تو بھاگ کر جا کر پیٹ بھر کے واپس آ جاتا، بس زیادہ نہیں ٹھہرتا تھا باہر، بہت بھوک لگتی تو جلدی سے جاتا، کچھ کھا پی کر پھر واپس آ جاتا۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ پیٹ بھرنے سے مراد ہے حدیثوں سے پیٹ بھرنا۔ میں خوب حدیثوں سے پیٹ بھرتا تھا اور حدیثیں یاد کرتا تھا، میں سارا دن کسی کام میں لگا رہتا، ٹھیک جیسے آپ دورہ حدیث پڑھتے ہیں سارا دن پڑھتے ہی رہتے ہیں، ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن حدیثیں یاد کرتے رہتے تھے۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، ابو ہریرہ حاضر ہوتے ہیں اس موقع میں جبکہ باقی حاضر نہیں ہوتے، وہ یاد کرتے ہیں جس کو یہ یاد نہیں کرتے۔ اس لیے اگر مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہو گئیں تو کون سی عجیب بات ہے؟ چلیے وبه قال حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه قال ارسل رداءك فبسطته فغرق بيده ثم قال ذنبي فضممته فما نسيت شيئا بعده۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز اس میں ڈال دی، پھر فرمایا ضمہ اپنے سینے سے لگا لو، میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کوئی حدیث بھولا نہیں، اس کے بعد میں کوئی حدیث بھولا نہیں۔ چل یا غرف بیدیہ فرما دیا۔ چلیے جی میں نے سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی باتیں، وعاءین دو برتن، یعنی دو قسم کی باتیں میں نے سنی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے ایک قسم کی باتیں تو میں نے پھیلا دی ہیں، سب کو بتا دی، اور دوسری قسم کی باتیں اگر میں پھیلاؤں تو یہ گردن میری کاٹ دی جائے۔ بلون کہتے ہیں کھانے کی نالی، یہ کھانے کی نالی صحیح صاحب میری کاٹ دی جائے۔ کیوں؟ اس میں ظالم حاکموں کے نام سے یہ ظالم آئے گا، یہ ظالم آئے گا، یہ ظالم آئے گا، ظالم حاکموں کے نام سے، اور ان کو پھیلانا کوئی ضروری تھا نہیں، اس لیے وہ میں نے نہیں پھیلائی۔ اگر میں پھیلاتا تو وہی حاکم میری گردن کاٹ دیتے، تو ہمارا نام ظالموں میں لیتے ہو۔ چلیے جی باب الانصات للعلماء،
علماء کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ پیچھے حفظ کا ذکر تھا، توجہ سے، پیچھے حفظ کا ذکر تھا، تو حفظ کے لیے خاموش رہنا معین ہوتا ہے۔ سب خاموش ہوں تو یاد اچھا ہوتا ہے، شور مچاتے ہو پھر اچھا یاد نہیں ہوتا۔ اس لیے اب یہاں خاموشی کا ذکر ہے کہ علماء جب بیان کریں تو خاموشی سے سنا کرو تاکہ یاد ہو جائے، شور و شغب میں یاد نہیں ہوگا۔ چلیے، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث استفتي الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يزول بعضكم رقاب بعض۔ جی ہاں، حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ، میں ان کو کوئی نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو نصیحت فرمائی، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ گردن کاٹیں باز کی، لڑیں بھیڑیں کافر ہو جائیں، یہ نہ کرنا، دین پر باقی رہنا۔ چلیے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جواب دینے کا طریقہ بیان کر دیا۔ کوئی پوچھے من عالم الناس، من عالم الناس، تو جواب کیسے دیتے ہیں؟ یوں دیتے ہیں واللہ عالم، اللہ میاں ہی جانتے ہیں کون عالم، بہتر یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جواب اچھا نہیں دیا، کہہ دیا میں عالم الناس ہوں، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، تم سے بڑا عالم اور ہے، جاؤ اس سے سیکھو جا کر۔ ناراضگی کا اظہار کیا، یہ اظہار اس لیے کیا ناراضگی کا کہ انہوں نے جواب اچھا نہیں دیا تھا۔ سننے والا سمجھتا کہ شاید ان میں تکبر ہے، تکبر تو نہیں تھا لیکن کلام تکبر کے مشابہ تھی، تکبر کے مشابہ تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے ان کی کلام کو پسند نہیں فرمایا۔ یوں کہنا چاہیے تھا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کون عالم الناس ہے، کون عالم الناس ہے۔ ٹھیک، تو یہ جواب دینے کا طریقہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے، قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال أخبرني عباس أنهم نووا في البكار يزعم أنهم سألوا موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خفيفا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فحسب الله عز وجل عليه إذا لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا فيه السلام، فإذا فقدته فهو سمى، فانطلق معه بفتاه من حبل وحمل آخر حوتا فيه السلام حتى كان عند الصخرة وضعاه حوتهما فناما، فانسل الحوت بجنب السري فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبحا قال موسى لفتاه آتنا متاعنا لنتقين من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النسب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى السرب فإني نسيت الحوت
موسى قال إلى ذلك ما كنا نملك ارتدا على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى السفرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الرجل وأنا بغيرك السلام فقال له موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمون أكثر أنت على علم علمكم الله لا أعلمه قال تجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فقال منها سفينة فكلمهم أن يحملوها فعرف الخضر فحملوها من غير نوم فجاء الرسول فوقع على السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الحزن يا موسى ما لقد علمي وعلمك من عند الله تعالى إنما نقرة هذه العصفور في البحر فحمل الخضر من الوصل من أنواع السفينة فنزعه فقال إنا قوم حملونا بغير نور عملت إلى سفينتهم فخرقتها بكفر فأهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تملكني من أمري عسرا قال فكان في الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى فسلمتم سكية بغير نفس قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكل فانطلقا حتى إذا أتي وأن الذي استطاع على أنها فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها حجارة يريد أن ينقض قال فقالوا بيديه فأمامهم فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ووجدنا لو صبر حتى يقص علينا من امره ما قال محمد بن يوسف. پڑھ لیں تھوڑا سا. قال محمد بن يوسف حدثنا به عبد بن قشرة قال حدثنا سفيان بن عيينة جی ہاں سعید بن جبیر فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت ابن عباس سے کہ نوف بکالی یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جن کا ذکر ہے خضر علیہ السلام کے پاس جانے کے بارے میں وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، وہ کوئی اور موسیٰ تھے. فقال كذب عدو اللہ. ابن عباس فرمانے لگے نوف تو اللہ کا دشمن ہے، اس نے جھوٹ کہا. نوف مومن تھے، عالم فاضل تھے، اہل دمشق کے امام تھے، لیکن غصے میں ان کو سخت الفاظ کہہ دیے قذب عدو اللہ، یہ خدا کا دشمن ہے. غلط بات ایک بیان کرتا ہے، اس نے غلط بیان کی. اشکال یہ ہوتا ہے کہ پیچھے حدیث گزری ہے، اس میں تو اختلاف یوں تھا کہ ابن عباس فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور حر بن قیس کہتے تھے کہ نہیں، خضر علیہ السلام سے نہیں ہوئی، کسی اور سے ہوئی. تو وہاں تو اختلاف اس میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس سے ہوئی. یہاں اختلاف کچھ اور آ گیا اس کے خلاف کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر نہیں ہیں، کوئی اور موسیٰ ہے. موسیٰ تو کئیوں کا نام ہوتا ہے، یہاں بھی ایک طالب علم ہے ان کا نام بھی موسیٰ ہے. موسیٰ یہ تو اس کے خلاف ہو گیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ مناظرہ اور تھا، یہ مناظرہ اور ہے. وہاں اختلاف حر بن قیس کے ساتھ تھا ابن عباس کا،
وہ تھا خضر علیہ السلام کے بارے میں. یہاں اختلاف ہے نوح بقالی کے ساتھ، ان کے ساتھ اختلاف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ گئے تھے مچھلی لے کر، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی اور موسیٰ تھے، مشہور نبی بنی اسرائیل کے نہیں تھے. ابن عباس کہتے کہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، تم خدا کے دشمن ہو. تھے وہی تھے موسیٰ علیہ السلام جو مشہور نبی ہیں، جن کا درجہ تیسرا ہے، نبیوں میں سب سے اونچا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دوسرا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تیسرا درجہ موسیٰ علیہ السلام کا. تو فرمائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو حضرت ابی بن کعب نے ہمارے پاس حدیث بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اس حال میں کہ وہ وعظ کہہ رہے تھے بنی اسرائیل میں. تو معلوم کہ وہی موسیٰ ہیں، بنی اسرائیل والے مشہور نبی. تو پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے ای الناس اعلم، کون سا انسانوں میں زیادہ علم والا ہے؟ تو انہوں نے فرما دیا انا فرما دیا، انا عالم. اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوئے کیونکہ نہیں لوٹایا علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف. یوں کہنا چاہیے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کون زیادہ علم والا. بظاہر الفاظ تکبر کے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. وہی فرمائی کہ میرا بندہ ہے مجمع البحرین میں رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے. عرض کہ یا ربی وکیف لی بہ، میں کیسے ان کو مل سکتا ہوں؟ تو فرمایا گیا کہ اچھا تم ایک مچھلی لے لو، اپنے ٹوکرے میں ڈال لو، جب مچھلی کو گم پاؤ تو بس وہیں دیکھنا آس پاس، تمہیں مل جائیں گے وہ. تو اشارہ کر دیا کہ تم سے تو مچھلی بھی زیادہ جانتی ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ خضر علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلے گا. تمہارا درجہ تو مچھلی سے بھی کم ہے. جی ہاں جی ہاں. فانطلق، چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ایک ان کا شاگرد بھی چلا گیا، یوشع بن نون. دونوں نے مچھلی لے لی، ٹوکرے میں ڈال لی، یہاں تک کہ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے وضعا رؤوسہما، اپنے سر رکھے وہاں زمین پر اور سو گئے. تو مچھلی نکلی ٹوکرے سے، زندہ ہو گئی، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا، بطور سرب کے، بطور سرنگ کے سمندر میں چلی گئی. وہ سرنگ بنتی چلی گئی، پانی ملا نہیں، پیچھے پانی ویسے کہ ویسا ہی دور دور رہا، درمیان میں ایک نالی سی بنی رہی. جی ہاں. وَقَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. آگے عجبہ کا جو لفظ ہے وہ ان دونوں کے لیے ہے. تعجب ان کو ہوا اور سراب سرنگ بنی مچھلی کی. تو یہ اٹھے اور چلے گئے، باقی رات بھی چلے، دن بھی چلے. اگلی صبح جو آئی
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا آتنا غدانا، لاؤ بھی کھانا لاؤ، ہم ملے ہیں اپنے سفر سے، تھکاوٹ کو میں تھک گیا، بھوک بھی لگ گئی، کچھ کھلاؤ مجھے۔ نہیں پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھونا تھکاوٹ کا، یہاں تک کہ مکان مقصود سے آگے نکل گئے، الذی امر بھی، کیونکہ مقصد سے آگے نکل گئے تھے۔ اب سفر فضول تھا، اب سفر فضول تھا، مقصد سے زائد تھا، اس لیے تھکاوٹ بھی ہو گئی، فضول سفر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ تو خادم نے کہا ہو میں نے تو دیکھ لیا تھا مچھلی کو جاتے ہوئے، میری آنکھ کھل گئی تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا اچھا اٹھیں گے تو بتاؤں گا، وہ تو چلی گئی سمندر میں۔ آرائی کا خبر دیں، جب ہم نے پناہ پکڑی تھی ایک پتھر کی طرف تو میں بھول گیا مچھلی کو، یعنی مچھلی کا بھاگنا یہ آپ کو بتانا تھا، یہ بتانا بھول گیا۔ قال موسیٰ ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہم تلاش کرتے تھے، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب مچھلی کو گم پاؤ تو وہیں وہ مل جائیں گے، تو مچھلی تو گم ہو گئی، اب وہیں ملیں گے جہاں گم ہوئی ہے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، لوٹے اپنے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے، اسی راستے سے واپس آ گئے۔ جب پہنچے اسی پتھر کے پاس تو دیکھا کہ ایک آدمی مسجم بثوب، منہ پر کپڑا لیے ہوئے ہے اور وہاں لیٹا ہوا ہے، یا یوں راوی نے کہا تسجع بثوب، کپڑا منہ پر لیا ہوا تھا۔ بعضی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ خضر علیہ السلام پانی پر لیٹے ہوئے تھے، پانی پر مصلی بچھا کر اوپر لیٹے ہوئے تھے آرام سے، مزے سے۔ فسلم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا تو خضر علیہ السلام بولے انا بیرزق السلام، سلامتی یہاں کہاں دنیا میں، دنیا میں تو فتنے ہیں، سلامتی نہیں ہے۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں موسیٰ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ، کہا ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ، تو یہاں سے بھی بات ثابت ہو گئی کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ تھے، کوئی اور موسیٰ نہیں تھے۔ نوف بقالی غلط کہتا ہے کہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے علم سے؟ فرمایا کہ تم نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی اے موسیٰ علیہ السلام، میں ایک علم پر ہوں اللہ تعالیٰ کے علم میں سے جو مجھے دیا ہے انہوں نے، آپ نہیں وہ جانتے، یعنی علم تکوینی، علم تکوینی، کون مرے گا، کون جیے گا، کون بیمار ہوگا، کون تندرست ہوگا، کون امیر ہوگا، کون غریب ہوگا، یہ باتیں ان کو علم تکوینی کہتے ہیں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے علم تکوینی دیا ہے، آپ کو وہ حاصل نہیں ہے، آپ کو علم تشریعی دیا ہے، وہ مجھے حاصل نہیں ہے، یہ کہا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ، آپ ہی ایک علم پر ہیں، جو اللہ میاں نے آپ کو دیا وہ میں نہیں جانتا۔ آپ کو علم شریعت دیا گیا ہے، مجھے علم تکوینی دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔
دونوں چلے گئے سمندر کے کنارے پر. ان کے لیے کشتی کوئی تھی نہیں. ایک کشتی وہاں سے گزری تو اس سے بات کی کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی سوار کرا لو. فعرف الخازیر، کشتی والوں نے پہچانے کہ وہ یہ تو خضر علیہ السلام ہے، اس لیے ان کو بٹھا لیا، کوئی کرایہ بھی نہیں دیا. ایک چڑیا آئی، وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی. اس نے ٹھونگا لگایا ایک دفعہ یا دو دفعہ سمندر میں چونچ ڈال کر پانی پیا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ دیکھو نہیں کم کیا میرے علم نے اور تیرے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم سے، مگر اتنا جتنا کہ اس چڑیا نے ٹھونگا لگایا سمندر میں. ٹھیک، جتنا اس ٹھونگا لگانے سے ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا تو سمندر میں کیا کمی ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں. ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، تجھے علم دیا. اللہ تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے، ان کے علم میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے. سمندر پھر متناہی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو غیر متناہی ہے، بہت زیادہ ہے، سمندر سے کہیں زیادہ. صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال دے دی کہ دیکھو سمندر کتنا بڑا ہے اور میرا تیرا علم اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک، جیسے اس چڑیا نے جو پانی پیا وہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں کچھ نہیں، ایسے ہی میرا تیرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ہے. پھر کشتی میں بیٹھ گئے تو قصد کیا خضر علیہ السلام نے ایک تختی کی طرف، کشتی کی تختیوں میں سے اس کو اٹھا کر توڑ دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا. جی ہاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں سوار کرایا بغیر کرائے کے اور تم نے ان کی کشتی کو ہی توڑ دیا. خرقتھا، تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دے. ٹھیک، تو خضر علیہ السلام جو کام کرتے تھے یہ اور کسی کو نظر نہیں آتا تھا کون یہ کام کر رہا ہے، صرف اسی کو نظر آتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے تھے. اب کشتی کا توڑنا بھی کشتی والوں کو نظر نہیں آیا. کس نے توڑا؟ وہ سمجھے اپنی خود ہی ٹوٹ گئی کہیں. ایسے آگے بچے کو مارا تو بچے کے گھر والوں نے کسی نے دیکھا نہیں کون مار رہا ہے، ورنہ وہ پکڑتے کہ ہمارے بچے کو کیوں مار رہے، ہمارے بچے کو کیوں مار رہے. تو خضر علیہ السلام جو کام کرتے تھے وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا. ٹھیک، صرف اسی کو نظر آتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے تھے. قال الم اقل، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا اچھا ہو آپ مجھے نہ پکڑیے، میں بھول گیا. تو یہ پہلا بولنا موسیٰ علیہ السلام کا نسیانن تھا. فانطلقا، آگے چلے تو ایک لڑکا کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ. خضر علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑا اور مروڑ دیا، مر گیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم بچے کو بغیر کسی نفس کے. اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا کہ اس کے بدلے میں آپ مارتے اس کو.
خضر علیہ السلام فرمایا الم اقل لکا، لکا بڑھا دیا، آپ سے نہیں کہا تھا، آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ طاقت نہیں رکھتے صبر کرنے کی۔ ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ تاکید ہے پہلے قول سے، کیونکہ اس میں لکا زائد ہے، لکا لکا لکا۔ فانطلقا، آگے چلے، ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم مہمان ہیں آپ کے، ہمیں کھانا تو کھلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی کھانا نہیں۔ ابوا ان یضیفوہما، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں حضرات نے ایک دیوار کو دیکھا، وہ قریب تھی کہ گر جائے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا، سیدھا کر دیا، گرنے سے بچا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اگر آپ چاہتے تو کم از کم اس دیوار کو سیدھا کرنے کا اجر لے لیتے کچھ نہ کچھ، کہ میں نے دیوار ٹھیک کی ہے، کھانا تو ہمیں کھلا دو، ہمیں کھانا تو کھلا دو۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت ہے۔ 3 دفعہ آپ نے میری مرضی کے خلاف کیا، میرے بتائے بغیر پوچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں موسیٰ علیہ السلام پر، ہم تو چاہتے تھے کہ کچھ اور صبر کر لیتے، کچھ اور نئی نئی باتیں پیش آتی، وہ بھی ہمارے پاس بیان کی جاتی تو ہمیں کچھ اور باتیں معلوم ہو جاتی۔ اس میں اظہار کر دیا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب نہیں ہوتا، وہ صبر کرتے، اللہ میاں بتاتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا، ویسے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ خضر علیہ السلام کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو بڑے کام کرتے ہیں، دن رات یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام، عجیب و غریب کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ محمد بن یوسف یہ وہی ہیں فریبری جن کا پیچھے بھی ذکر آیا تھا، شاگرد ہیں امام بخاری کے۔ انہوں نے یہاں بھی ایک سند بیان کر دی کہ ایک اور سند سے بھی یہی واقعہ منقول ہے، تو کہیں کہیں فریبری یہ جو شاگرد ہیں امام بخاری کے، یہ کہیں کہیں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں، ہے یہ شاذ و نادر، زیادہ نہیں، کہیں کہیں کرتے ہیں۔ چلیے جی غرض کی 2 تقریریں ہیں۔ ایک تقریر تو یہ ہے کہ کوئی محدث بیٹھا ہوا ہو، کوئی سائل آئے، وہ کھڑا کھڑا سوال کرے کہ حضرت یہ حدیث کیسی ہے، یہ حکم کیسا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے، تو وہ محدث کھڑا نہ ہو، اس کو بھی نہ بٹھائے، وہ کھڑا رہے، محدث بیٹھا رہے، اس کو جواب دے دے۔ تو اگر اس میں کوئی عجب اور تکبر نہ ہو کہ میں بیٹھا ہوا ہوں وہ کھڑا ہے، کوئی اپنی بڑائی پیدا نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو یہ تقریر ہے غرض کی۔ دوسری تقریر یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کھڑا کھڑا سوال کرے تو یہ علامت ہے کہ اس کو زیادہ فکر نہیں ہے، زیادہ فکر نہیں ہے، زیادہ اہتمام نہیں ہے پوچھنے کا، کھڑے کھڑے ہی پوچھ لیا۔ اہتمام تو یہ کہ آرام سے پاس بیٹھ جاتا، پھر بات کرتا، پھر پوچھتا، نہیں بس کھڑے کھڑے چلتے چلتے کھڑے کھڑے کوئی مسئلہ پوچھ لیا۔
تو یہ لاپرواہی کی علامت ہے۔ تو اس طرح بھی کوئی پوچھے تو بہتر تو یہ ہے کہ جواب نہ دے، لیکن اگر دے بھی دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ کھڑے کھڑے آدمی کو جواب دینا مکروہ ہے، آرام سے بیٹھ کر پوچھے۔ اور اس واقعے کو جو یہاں نقل کیا گیا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں امام مالک۔ جمہور کے نزدیک تو حکم عام ہے، کوئی بھی آدمی کھڑا کھڑا پوچھ لے تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ چلیے ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ قتال فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی لڑتا ہے اپنے غصے کو پورا کرنے کے لیے، کوئی لڑتا ہے قوم کی حمایت کے طور پر۔ حمیت کے یہی معنی ہوتے ہیں، اپنی قوم کی حمایت کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھایا، راوی کہتے ہیں کہ نہیں اٹھایا سر، مگر اس وجہ سے کہ وہ کھڑا تھا۔ آپ نے اوپر دیکھا کہ وہ کھڑا تھا، اس کو جواب دے دیا کہ جو لڑے کلمت اللہ کی بلندی کے لیے، بس یہ ہے فی سبیل اللہ۔ کسی اور مقصد کے لیے ہو تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ چلیے جی کوئی شخص رمی جمع کر رہا ہو، کنکریاں مار رہا ہو مینا میں، دوسرا آدمی آ جائے، کنکریاں مارنے کے دوران ہی اسے سوال کر لے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، وہ جواب دے دے تو یہ بھی جائز، کیونکہ کنکریاں مارنا بھی ایک عبادت ہے اور سوال کا جواب دینا بھی عبادت ہے۔ تو ایک عبادت کے ساتھ دوسری بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ پہلی عبادت کا کوئی نقصان نہ ہوتا۔ جیسے کہ روزے میں ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھ لے، ظہر کی نماز بھی ساتھ پڑھ لے تو کیا حرج، ایسے ہی ہے۔ جی ہاں چلیے جی دیکھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرے کے پاس آپ رمی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ سے سوال بھی ہو رہا ہے۔ ایک نے کہا میں نے ذبح کر لیا، رمی کی نہیں تھی، فرمایا ارمی ولا حرج، کر لو اب رمی، گناہ نہیں ہے۔
ایک نے پوچھا میں نے حلق کر لیا نہر سے پہلے، وہ چلو اب نہر کر لو، گناہ نہیں ہے کیونکہ مسائل پہلے معلوم نہیں تھے۔ نہیں پوچھا گیا کسی شے سے جو مقدم کی گئی ہو، نہ کسی شے سے جو مؤخر کی گئی ہو، مگر فرما دیا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، اب کر لو گناہ نہیں ہے، اب کر لو گناہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ